میرے والد صاحب پہلے بیمار ہوئے، بستر حالت پہ رہے، اور پھر میں بچپن میں ہی تھا تو فوت بھی ہو گئے۔ میں پاکستان میں ہی میں نے شادی کی 1983 میں۔ جو چیز عوام کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے نا، وہ بہت برا حال ہوتا ہے اس کا۔ علامہ اقبال مثلاً شادی کی نہیں تھے مطمئن اپنی شادی سے، تو دوسری کر لی، پھر تیسری کر لی۔ یوں تو نہیں کہ انسان جب مفکر ہوتا ہے تو اس کی پسند ناپسندی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ازواج رسول اللہ کی ایسی ہیں جو نہیں مان رہی تھی شادی، رسول اللہ سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ مثلا سب سے مشکل شاعر اردو کے مرزا غالب ہیں، سب سے مشکل۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات اور طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی وقت دیا، اور اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آقا، میرا نام اون عباس ہے، جامعہ بہاؤالدین زکریا ملتان میں زیر تعلیم ہوں اور BS اردو کر رہا ہوں، میقات ہفتم ہے، اور آپ پر ایک تحقیقی مقالہ ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے سید جواد نقوی بحیثیت اقبال شناس، جس میں آپ کی ذاتی اور علمی شخصیات پر ایک تحقیقی اور سوانح تعارف ہوگا، جس کے حوالے سے ہم آپ کی علمی اور آپ کی ذاتی معلومات آپ ہی کی زبان مبارک سے حاصل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی زبان مبارک سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کیا ہے، اور آیا آپ کا کوئی تخلص بھی ہے یا محض وہی نام ہے جو آپ کے والدین نے آپ کا رکھا تھا؟ میرا نام سید جواد نقوی ہے۔ والد میرے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، میں 4 یا 5 سال کی عمر میں تھا، اور والدہ نے کفالت کی ساری۔ تاریخ پیدائش میری اس میں ایک تو میرے شناختی کارڈ پہ جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی اصلی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو عام اس وقت میڈیا میں بس وقت میں دیکھتا ہوں غلط تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور وہیں سے لوگ لے کے آ کے دوسرے بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ 1952 تاریخ پیدائش سال لکھا ہوا ہے، میری تاریخ پیدائش 1963 کی ہے، صحیح، اور اس میں بھی جو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے وہ 25 اپریل 1963 ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل میری تاریخ پیدائش 7 رمضان ہے۔ 7 رمضان کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ 1 فروری بنتی ہے 1963، اور اس حساب سے 1 فروری 1963 سے ابھی 2023 فروری 2023 میں 60 سال میرے مکمل ہوئے ہیں۔ چیٹ GPT بھی آپ کی وہی تاریخ دیتی ہے 1952۔ ہاں، وہ غلط ہے۔ وہ آخر جاننا چاہوں گا کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا اور ان کا پیشہ کیا تھا، اور آیا آپ کے والد بھی آپ کی طرح کوئی علمی اور انقلابی شخصیت تھے یا ایسے عوامی تھے؟ نہ، میرے والد عالم دین نہیں تھے، ایک معمولی جس طرح گاؤں میں دیہات میں ہوتے ہیں افراد، انہی طرز کے تھے، لیکن اپنی کچھ خاص خصوصیات کی ساتھ تھے۔ ان کا نام تھا سید عبداللہ شاہ۔ صحیح، سید عبداللہ شاہ۔ اور وہ ملازمت کرتے تھے، ایئر فورس میں تھے، ایئر فورس پولیس میں ملازم تھے، اچھا، اور زیادہ تر سروس ان کی کراچی رہی ہے۔ میری پیدائش ہری پور ہزارہ، اس میں ایک گاؤں ہے ٹھپرا کے نام سے، سادات کا گاؤں ہے، سب سادات ہیں اس میں، چھوٹا گاؤں ہے، اور اس میں ایک ہی خاندان سادات کا آباد ہے، ان کی آگے پھر شاخیں ہیں مختلف، تو انہی میں میرے والد محترم بھی تھے، اور میری ولادت جیسا عرض کیا کہ اسی گاؤں کے اندر 1963 1 فروری 1963 میں ہوئی، 7 رمضان جو کنفرم تاریخ ہے میری والدہ محترمہ، چونکہ اس وقت لکھتے نہیں تھے لوگ تاریخیں، اندازے سے ہی، یا کوئی حادثہ ایسا ہوتا تھا جیسے تاریخ پیدائش کے ساتھ جوڑ کے عموماً ذکر کیا جاتا تھا، لیکن جو مسلم تاریخ ولادت ہے میری، وہ میری والدہ معظمہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو بتاتی تھی 7 رمضان المبارک کو میری ولادت۔ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خاندان کا تاریخی پاس منظر کیا ہے؟ آیا یہ کہیں سے نقل مکانی کر کے یہاں پاکستان آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آباء و اجداد کن کے ساتھ جا کر ملتے ہیں؟ دیگر سلسلہ جو سادات کا ہے پاکستان کے اندر، اسی طرح سے ہمارے اجداد بھی آئے، اور نقوی بخاری بھی جن کو کہا جاتا ہے سادات، نقوی بخاری، یہ بہاولپور میں اچ شریف میں بزرگ ہیں سید جلال سرخپوش، ان کی اولاد میں سے ہیں، صحیح، ماشاء اللہ، اور ان کے پھر آگے مختلف سلسلے ہیں جن میں سے
ایک سلسلہ ہمارا ہے جو سادات ہزارہ میں، ہری پور میں اور گردنوا میں، ٹیکسلا میں ایک بڑا سادات کا سلسلہ ہے، اسی میں سے ایک ہمارا بھی خاندان ہے. صحیح. آقا جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلیمی سفر کب سے کب تک اور کہاں سے کہاں تک ہے، روایتی اور دینی، جس میں آپ کی ابتدائی تعلیم سے لے کر اور آپ کی دینی تعلیم کے آخری مراحل تک؟ آغاز پرائمری تعلیم سے ہوا. میں وہیں گاؤں کے مدرسہ میں اسکول میں داخل ہوا، پرائمری اسکول میں. اپنے گاؤں میں ہمارے اسکول نہیں تھا، ٹھپرا، ساتھ ہی ایک اور گاؤں ہے کاہل پائن کے نام سے، کالاں کے نام سے، وہاں کے مقامی تلفظ کے طور پر اسے کالاں کا کہا جاتا ہے، کالاں گاؤں. تو وہاں پرائمری اسکول تھا. پھر وہیں سے میں مڈل اسکول اور ہائی اسکول میں، اس کے ساتھ ہی دوسرا عمارت الگ تھی لیکن اسی گاؤں میں اسکول تھا، ہائی اسکول تھا. پھر پرائمری کے بعد میں ہائی اسکول میں گیا. میٹرک وہیں اسی گاؤں کے اسکول میں نے کی 1979 میں. اور 1979 میں میٹرک کے بعد میں پھر اسلام آباد میں دینی تعلیم کے لیے آ گیا. وہاں سے دینی مدرسے میں داخلہ لیا 1979 میں. صحیح. اور وہاں سے جو آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ کن کن ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور کیا کیا تعلیم حاصل کی آپ نے؟ اسلام آباد میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ اپنی والدہ معظمہ کے اصرار پر میں نے میٹرک کی تعلیم کو بھی آگے جاری رکھا، چونکہ انہوں نے مجھے مدرسے کی اسی شرط پر اجازت دی تھی کہ میں ساتھ اسکول یا کالج کی تعلیم بھی جاری رکھوں گا. تو پرائیویٹ میں نے ایف اے بھی کیا اسلام آباد میں، اور پھر انہی کے اصرار پر آگے جاری رکھنی تھی اور میں نے داخلہ بھی بھیجا، تیاری بھی کی، بی اے کی، لیکن امتحان نہیں دیا. جو اس سے پہلے میں ایران چلا گیا تعلیم کے لیے. صحیح. تقریباً 4.25 سال میں اسلام آباد میں دینی تعلیم بھی حاصل کی، ساتھ پرائیویٹ طور پر بورڈ کا امتحان بھی دیا. پھر 1983 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف سے ایران میں مزید تعلیم کے لیے چلا گیا. صحیح، ماشاء اللہ. جاننا چاہوں گا کہ ایران میں اور پاکستان میں آپ نے کن نمایاں اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے؟ پاکستان میں تو ظاہر ایک مدرسہ جامعۃ اہل البیت معروف مدرسہ ہے، شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ، اس کے بانی بھی ہیں، اس کے پرنسپل بھی ہیں اور مدیر بھی. ان کے علاوہ چند اساتذہ اور بھی وہاں پڑھاتے تھے. اور ایران میں پھر ظاہر ہے کہ وہاں مدرسہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک بڑا علمی مرکز ہے، جیسے اصطلاح میں معروف نام حوزہ علمیہ کہتے ہیں. یعنی سینکڑوں مدارس ہیں اس کے اندر، ہزاروں اساتذہ ہیں اس کے اندر اور دسیوں ہزار طالب علم ہیں اس کے اندر. تو وہاں تو ایک یونیورسٹی بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ یونیورسٹی سے بھی بہت بڑا ہے، جس کے اندر کئی یونیورسٹیاں ہیں. تو وہاں زیادہ موقع ہوتا ہے مختلف اساتذہ سے کسب فیض کا. تو ہر سطح کے کئی استاد ہوتے ہیں اور طلاب کی کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام اساتذہ میں سے جو سب سے نمایاں استاد ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں اور علمی تبحر رکھتے ہیں، فن تدریس ان کو اچھا آتا ہے، بیان ان کا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، یعنی ایک شہرت بھی ہوتی ہے ان کی، ایک حیثیت، علمی تبحر بھی ہوتا ہے، تو انہیں طلاب عموماً انتخاب کرتے ہیں. یعنی حوزہ میں مدرسہ میں تو طالب علم کو معین کیا جاتا ہے یونیورسٹیز کی طرح یا کالجز کی طرح، اسکول کی طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ استاد معین ہے، کلاس بھی معین ہے اور طالب علم نے اسی کے پاس یہی کتاب پڑھنی ہے. لیکن حوزہ علمیہ میں یہ امکان ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے استاد کے پاس پڑھیں، ایک ہی کتاب کئی استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو سب سے اچھا لگتا ہے انسان کو تو انسان اس کے پاس پڑھتا ہے. اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی عنایات و الطاف میں سے تھا کہ ہر مرحلے میں جو بہترین استاد اس وقت کے تھے ان سے کسب فیض کا موقع ملا، یعنی ان کی خدمت میں تلمذ کا موقع ملا اور حاضر ہوئے. جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز کب اور کس ملک میں ہوا؟ میں پاکستان میں ہی میں نے شادی کی 1983 میں، ایران جانے سے پہلے. اچھا، ایران جانے. اور میری شادی ہوئی یہاں جہلم میں، جہلم کے ساتھ تحصیل ہے دینا، وہاں پر جو خاندان سادات کا تھا مقیم، ان کے یہاں شادی ہوئی. جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے، ان کی تعلیم کیا ہے اور ان کی موجودہ مصروفیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت دی ہے مختلف پہلوؤں سے دی، ان میں سے ایک اولاد کی بھی نعمت ہے. اور 4 میرے بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں.
سب سے بڑی بیٹی ہے، پھر اس کے بعد ایک بیٹا ہے، پھر اس کے بعد بیٹی ہے، پھر آخری بیٹا ہے. چاروں شادی شدہ ہیں، چاروں پاکستان میں ہیں اس وقت. اچھا، پاکستان. چاروں لاہور میں ہیں. ماشاء اللہ. بیٹیاں بھی دینی تعلیم لی ہوئی ہے انہوں نے ان کے مدرسے سے، اور بیٹوں کو تعلیم دینی شروع کرائی، لیکن دونوں نے جاری نہیں رکھی. وہ اپنے مزاج ذوق کے مطابق انہوں نے اپنا اپنا میدان اختیار کیا. جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تخصص کن علوم میں ہے، اور آپ نے سرکاری یا نجی ملازمتیں بھی کی ہیں یا نہیں؟ اگر کی ہیں تو آپ نے کہاں کہاں کی ہیں؟ تخصص تو نہیں کہہ سکتا میں کسی چیز میں میرا تخصص ہے. طالب علمی کا ایک سفر ہے جو اللہ نے توفیق دی ہے قم مقدسہ میں، اور جہاں جہاں مواقع ملے مختلف علوم میں تلمذ کیا ہے، طالب علمی کا زمانہ گزارا ہے. ماشاء اللہ. ایک تو جو رائج علوم ہوتے ہیں اوزاد کے اندر نصاب میں ہوتے ہیں، ادبیات عرب ہیں، عربی ادب، وہ پڑھا. اور اس کے بعد مختلف علوم فنون ہیں، جیسے ادبیات کے علاوہ منطق ہے، علم اصول فقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ علم کلام ہے. اور ساتھ ہمیں جو توفیق تھی فلسفہ، عرفان، تفسیر، یہ وہ چیزیں تھیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہی. میں نے کوئی ملازمت نہیں کی، اور یہ سمجھ لیں ایک طرح کا مزاج تھا میرا شروع سے، بچپن سے ہی مزاج بنا ہوا تھا کہ ملازمت نہیں کرنی کسی کی بھی، نہ سرکار کی، نہ افراد کی، نہ کسی پرائیویٹ کی. شروع سے ہی ملازمت والا مزاج نہیں تھا میرا. اللہ نے بچا کے رکھا ملازمت سے. ماشاء اللہ. جاننا چاہوں گا کہ انقلاب اسلامی ایران کے ایام میں آپ کہاں تھے؟ پاکستان تھے یا وہیں ایران تھے؟ جب انقلاب وقوع پذیر ہوا 1979 میں انقلاب کامیاب ہوا، فروری 1979. جی بالکل. اور ظاہر میں اس وقت پڑھ رہا تھا. اپریل 1979 میں امتحان، مارچ اپریل میں امتحان میٹرک کا دیا میں نے، اور مئی میں دینی تعلیم پڑھنے کے لیے رزلٹ سے پہلے ہی مدرسے میں داخل ہو گیا. تو وقوع انقلاب کے وقت میں پاکستان میں تھا. صحیح. اس وقت لیکن یہ اللہ نے توفیق دی کہ انقلاب اسلامی کے وقوع کے ہم زمان دینی راستے میں آ گیا، دینی تعلیم کی طرف آ گیا. اور جب دینی تعلیم میں آئی تو وہاں انقلاب سے آشنائی مکمل ہوئی، وہاں پر یا آغاز ہوا آشنائی کا. مکمل تو نہیں کہہ سکتے، انقلاب سے آشنائی، امام سے آشنائی کا موقع وہاں سے شروع ہوا. ماشاء اللہ. جاننا چاہوں گا کہ آپ ایران کتنا عرصہ مقیم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایران کب اور کیوں چھوڑا؟ ایران میں 1983 سے گیا ہوں. ستمبر 1983 میں ایران گیا تھا، اور اکتوبر 2010 تک، بلکہ شاید اگست 2010 تک ایران میں ہی تھا. اس پورے عرصے تقریباً 27 سال بنتے ہیں مجموعاً ایران میں مقیم. ہم بلا وقفہ میں وہاں جاری رکھی تعلیم. تو آپ نے ایران کب اور کیوں چھوڑا؟ 2010 میں چھوڑا. اسی سبب سے چھوڑا کہ یہاں لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ 2008 میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور یہاں کے بعض مومنین کے ساتھ جو ہم نے ایک عہد کیا تھا، ان کے تعاون سے یہ سلسلہ آغاز کیا. تو 2010 میں اسی معاہدے کے مطابق 2010 میں ہمیں آ کے باقاعدہ طور پر یہاں تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا تھا. تو اس عہد کے مطابق اس کو وفا کرتے ہوئے 2010 میں ایران چھوڑ کے پاکستان آ گیا. صحیح.